کی ویڈیو اورحان سیریز کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں اس سیریز کے ایپیسوڈ 2 کا ریویو ہوگا اور اس کے علاوہ آنے والے ایپیسوڈ 3 کے پہلے ٹریلر پر بھی بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، جس دن مرد یزدی اوغلو اور خان کے کردار کے لیے راضی ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سیریز کے حالات ہیں اور کسی مرد سیریز کو زندہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ڈبل کوشش چاہیے۔ تو یہ 2 قسمیں دیکھ کر یقین آئیے کہ وہ کر سکتا ہے۔ ان دونوں ایپیسوڈز کا ماحول بہت زبردست ہے اور ہم اس طرح کی سمپل سی کہانی ایکشن کے ساتھ عبدالعزیز سے دور دیکھنے کے عادی ہیں، اور محمود زادہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح محمد فاتح سلطانی میں پروڈکشن کمپنی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ ایک مکمل فلم کی طرح ہو، تو محمد بزدار بھی اس پیٹرن کو فالو کر رہا ہے اور ہر برسہ کمانڈر شپ واپس لے لی گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اورحان سے تمام ذمہ داریاں بعرصہ واپس دیا گیا ہے، لیکن ناظرین کرام، سچ کہوں تو رائٹر اسی طرح اورحان بے کی جو بھی ہوئی صلاحیتیں انہیں سامنے لے آئیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ چیزیں اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہو تو دن کے اجالے کی قدر نہیں ہوتی، تو اورحان کی یہ معزولی کہانی میں اورحان بے کے لیے نئے افق کھولے گی۔ اورحان بے سرداری کے عہدے کی کوشش ڈیزرو کرتے ہیں، تو یہ ہم قدم بہ قدم دیکھیں گے، اور اس ایپیسوڈ کی خاص بات یہ تھی کہ ہر سچویشن تھا، اور صرف 15 گھنٹوں میں کارلوس عثمان کی دوسری قسط 1 ملین لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھ لی تھی، جبکہ پہلے ایپیسوڈ کے 6 ملین ویوز ہو چکے ہیں۔ تیمور تاج کے کردار میں یہی تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا، اور نورالدین علی تیمور تاج کے گیٹ اپ میں بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ کسی بھی اداکار کی مہارت کی دلیل ہے کہ وہ ریسنالٹی اور پازیٹیو پلے کرے اور ایک بار نیگیٹو کردار میں آ جائے، اور اس نیگیٹو کردار میں بھی وہ ہمیں کنونس کر لے۔ تو تیمور تاج کا گیٹ اپ، ڈائلاگ ڈیلیوری اور سب بہتر لگا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر تیمور تاج والا یہ کردار 15-20 قسط بھی لے لے، لیکن لگتا یہی ہے کہ 5-6 قسطوں سے زیادہ نہیں لے گا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ دوسرے منگول سرداروں کی طرح چیختا چلاتا نہیں اور دھمکیاں نہیں دیتا، بات اسی طرح کی جیسے کوئی استاد اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہو۔ آنے والے دنوں میں فلیویوس اور تیمور تاج کا عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ایک بڑی زبردست جنگ کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اور ایپیسوڈ کا بیسٹ سین وہ تھا جب فلیویوس انتقام میں اندھا ہو گیا تھا اور پھر منہ کی کھائی، لیکن اب لوگ یہ دیکھیں کہ شہنشاہ نے کس طرح خاموشی سے اورحان کی دی گئی اطلاع پر ایکشن لے کر باقی سرداروں کے سامنے نمبر بنا لیے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ عثمان علاؤالدین کو کمانڈر بنائیں گے، لیکن احمد بزدار نے ہمیں یہاں سب کو شوق دے دیا اور شہنشاہ جیسے مطلبی امت پرست شخص کو کمانڈر بنا دیا، لیکن ابھی شہنشاہ کی نیت واضح نہیں، اور اس سے مزید کھل کر سامنے آنا۔ عثمانی کابینہ میں اورحان کے سپورٹرز اور مخالفین کی تقسیم بڑے اچھی طریقے سے کرائی گئی، لیکن اس سنہرے کو زیادہ کھینچا۔ دوسری طرف اورحان کو علاؤالدین سے جو گلے شکوے ہیں وہ بالکل نیچرل ہیں، اور ناظرین کرام، بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصل اہم چیز یہ ہے کہ انہیں